عدالتوں کے متعلق جو ہے نا بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ دوبارہ بھی انہوں نے ریلیکسڈ ذرا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا بڑا دل دکھایا ہے اور انہوں نے کہا یہ جواب دیں اور اپنی ایکسپلینیشن دیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی دفعہ تو اس دفعہ انہوں نے عدالت کو نہ صرف ان سے ایکسپلینیشن مانگی ہے اور کہ پچھلی دفعہ کیونکہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آگے اسلام آباد میں نہیں آئیں گے اور یہاں بلو ایریا میں دیکھا کہ لوگ آ بھی گئے اور انہوں نے آگ واگ بھی جلائی تو بہت محتاط ہے. میرے ساتھ محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. میں چاہوں گا کہ ان سے ویو لوں. مالک صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. جی السلام علیکم. جی مالک آپ کے تعارف کا تو میں نے کرایا نہیں اس لیے کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. مالک آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا اس میں اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو اس مسئلے کا حل ہے یا وہ فوج کے پاس ہے یا عدالت کے پاس ہے. عدالت کا تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ عدالت کے پاس کیا ایسی کوئی آئین کے اندر یا قانون کے اندر کوئی طریقہ کار موجود ہے سوائے اس کے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے کہ وہ 58(2) بھی نہیں رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عدالت کیسے کرے گی؟ اور فوج کا بھی سمجھائیں مجھے کہ اگر کرے گی تو کیسے کرے گی؟ آپ کو ان کے جواب کا کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا تناظر کیا تھا اس کا؟ عامر ایک تو تناظر یہ ہے کہ اگر فوج کے سلوشن نکالے گی تو اس کو کورٹ سینکٹیفائی کر سکتی ہے. کس طرح کر سکتی وہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں سلوشن ابھی پاسبل نظر نہیں آ رہا. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ سے بات نہیں کر رہے, گورنمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی. آپ نے مجھے کہا ہے کہ ہم آرمی سے بات نہیں کر رہے. آرمی کی جوائنٹ پریشر کے بعد نظر آ رہا ہے کہ فوج آپ سے بات نہیں کر رہی. پہلے ہوتا یہ تھا گورنمنٹ ہوتی تھی, اپوزیشن ہوتی تھی, تو جب اسٹیل میٹ ہوتا تھا تو آربیٹریشن فوج کرتی تھی. اب فوج آربیٹریشن نہیں کر رہی. اب ان کے نزدیک فوج از پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن ایٹ ون لیول. دوسرا کورٹ اپنی ایشو تھا, آپ نے ابھی دیکھا جو ججز کی اپوائنٹمنٹس تھیں اس پہ اسٹینڈ آف ہو گیا چیف جسٹس کا اور حکومت کا. ایک لا منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اٹارنی جنرل تھے وہ بھی چلے گئے, انہوں نے اپنی بیماری شو کی تھی, وہ سارا ہوا. تو جب یہ آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس وقت فل فورس میں سپریم کورٹ کے اپنے کانفلکٹ ویسے چل رہے ہیں. ہر جگہ ایک کیوس پھیلا ہوا ہے. ایک بڑا پرفیکٹ سٹارم بنتا جا رہا ہے, پولیٹیکل سٹیل میٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب اس کے اندر کوئی سلوشن پیورلی پولیٹیکل کانٹیکس کا سلوشن نہیں نکل رہا. عمران خان صاحب اپنی مارچ کانسٹنٹلی ڈیلے کر رہے ہیں. بہت سے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تب تک اس کو بھی کھینچیں گے جب تک کچھ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ نیا آرمی چیف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اسمبلی موو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اور کہ کیا یہ کنٹینیو تو نہیں کریں گے, اگر عاصم منیر تو نہیں لگ رہے. دیر آر سو مینی ویوز ود ان ویوز. تو یہ ایک گھرمس سمجھتا جا رہا ہے, اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گندا وہ بندیاں جا رہی ہیں جڑی دندا نال کھولنیاں پینڈیاں. So now everybody knows کہ something has to give. عمران نہیں کر رہے, ان کے ہاتھ میں زیادہ پتے ہیں, گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے. سو obviously where does it go? اب دو انسٹیٹیوشنز ہیں جو ٹیکنیکلی, کنسیپچولی اور لیگلی جو اے پولیٹیکل ہونی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دونوں کے جو ہیڈز ہیں وہ ٹوٹلی آل پاورفل ہیں, ٹوٹلی ان ہیں. نہ آپ چیف جسٹس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں, نہ آپ آرمی چیف سے جواب دہی لے سکتے ہیں. اب اور وہی دو ادارے جن کا ویسے تھیوری کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے پولیٹیکل ایکویشن سے, وہی اس وقت موسٹ انٹروسو ہو گئے ہیں, وہی اس وقت سینٹرل پوزیشن میں آ گئے ہیں. سو یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے. اور جب پولیٹیشینز آپس میں بات نہیں کریں گے, آپ کو یاد ہے کہ جب وہ باتیں نکلی تھیں آرمی چیف کے وہ NDU والے لاسٹ لیکچر میں جو سیکورٹی ورک شاپ میں انہوں نے لیکچر دیا تھا, تو وہاں انہوں نے ایک بات کی تھی. وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی ہمارے تو ڈفرینسز تب ہوئے عمران خان صاحب سے پچھلے فیبروری میں, جب فیبروری 2022 میں جب ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم نے کسی آپ کی پولیٹیکل موو میں ہم نہیں اب آپ آئیں گے, اور ہم صرف وہ کام کریں گے جو انسٹیٹیوشنل بائی لا ہم کر سکتے ہیں, ہم نے آپ کی کوئی مدد نہیں کرنی. یہ PTI کے ساتھ فوج پارٹی نہیں بن سکتی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ٹوٹلی جو اب ایکویژن ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ آپس میں بات نہیں کریں گے
تو ایک ویکیوم کریٹ ہوگا. پاور کا ویکیوم کبھی ویکیوم نہیں رہتا. سم تھنگ ہیز ٹو کم ان اینڈ فل اٹ. یہ بڑا ایک پرفیکٹ اسٹارم کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور آئی تھنک یہ بڑی ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے, یہ خود لوگ بھی ریئلائز کر رہے ہیں. اور خان صاحب ایک دن بول رہے ہوتے ہیں, ایک دن تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ایک دن بول رہے ہوتے ہیں, ایک دن جرنیلوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں, اگلے دن پھر آج بھی جو نعرے لگے ہیں وہ کون تھا, اس میں کراؤڈ کے جو جواب تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے. سو ایک بہت زیادہ الارمنگ, اور خان صاحب کی آپ باتوں میں سنیں وائلنس کی وہ پریڈکشنز آ گئی ہیں. جب واوڈا نے بات کی تو اڑا کے رکھ دیا پی ٹی آئی نے ان کو, پارٹی رکنیت بھی فارغ کر دی, سب کچھ کر دی, جی خون نظر آتا ہے. پھر خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا کہ دیکھیں وہ اگر 6 ماہ سے میں انقلاب دیکھ رہا ہوں, اگر بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوگا تو خونریزی کے ذریعے تو نہیں ہوگا. پھر ہم نے ان کی ٹیپس دیکھی گنڈا پور وغیرہ کی, اس کو انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا, بلکہ سمر کے پروگرام میں آ کر انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل کریں گے, سب کچھ کریں گے. سو آپ جدھر دیکھ رہے, آج انہوں نے اگزامپل وہ بھی دے دی اپنا عوامی لیگ والی کہ جی وہ بھی کانسیکوینسز ہیں. اب دا اسپیکٹر آف وائلنس از انکریزنگ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پولیٹیشنز نہیں بات کریں گے, میں وہ باجوہ صاحب کی بتا رہا تھا بات جو این ڈی یو میں ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے پھر بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کسی چیز میں ہونا, بلکہ جو بھی ڈائلاگ چل رہا ہے ہم نے دونوں پارٹیز کو ایک کمرے میں بٹھایا اور ہم نے کہہ دیا تھا ہم اس کمرے میں نہیں ہوں گے. اور 2 بندے ان کی طرف سے تھے, پی ٹی آئی کی طرف سے اسد کیسر تھے اور پرویز خٹک تھے ادھر سے. مالک لاسٹلی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ مجھے آپ نے جس طرح کہا یہ پرفیکٹ اسٹارم کی طرف سارا معاملہ جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اب گورنمنٹ کی تبدیلی کی بات یا الیکشنز کی بات نہیں رہ گئی ہے, یہ لارجر کانٹیکسٹ اس کا جو ہے نا سول ملٹری ایکویشن کی آپ نے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا, یہ اس کی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا میرا خیال کوئی نیو سوشل کانٹریکٹ بنے گا یا نیا نظام بنے گا یا آئندہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے, کیونکہ یہ جو پہلے تسلسل چل رہا تھا وہ مجھے بالکل ایک بڑی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو بھی گورنمنٹ میں آئے. I totally agree with you. اور اس پہ شاید آج کا ایڈیٹوریل تھا ڈان کا یا کل کا تھا, I might be mixing it, میرا خیال آج ہی تھا شاید. اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان is successfully redefining civil military relationships, but the question is کہ اسلام آباد کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے can he afford کہ تمام پل burning all bridges and sinking all ships. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریڈیفائن تو ہو رہی ہے ریلیشن شپ کہ عمران خان کیا اوور کل میں تو نہیں چلے جائیں گے. اور یہ گورنمنٹ دیکھیے, جب آپ ان کے لوگوں سے عامر بات کرتے ہیں نا پی ایم ایل این کے ٹاپ سے, مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ سیکریٹلی دے آلسو وش کہ ہمیں گورنمنٹ سے نکال دیا جائے تاکہ ہم بھی مارٹرز بن جائیں. ان کو پتا ہے ہم نے 6-8 مہینے کے بعد کیا ان کے پاس بیچتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, آج نہیں ہے, 8 مہینے بعد بھی کچھ نہیں ہے. وہ تو الیکشن ہار جائیں گے. بلکہ ان کی جب میٹنگ چل رہی تھی تو اس میں آئی تھنک یہ خواجہ صاحب نے شاید کہا ان کے ڈیلیگیٹس کو کہ یار آپ عمران خان کو کہیں مل کے ہمارے سے بات کرے, ورنہ عمران خان فیصلہ کر لے کہ انہوں نے اگلا نیکسٹ ٹائم پرائم منسٹر 11 مہینے کے بعد بننے کے 11 سال کے بعد بننے. یہ ریئلائزیشن ان سب کے میں ہے